بار دیگر بآواز بلند صلوات جمیع مرحوم مومنین اور مومنات جو نور ولایت آل محمد سے اپنے قلب کو روشن کر کے راہی آخرت ہو گئے، سب کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اپنے اپنے بزرگان مرحومین کی خدمت میں ہدیہ کرنے کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا۔ تلاوت سورہ حمد، تلاوت سورہ توحید، ذکر محمد وآل محمد اور یہ مجلس اعزا اور دیگر جتنی بھی عبادات اس سلسلے میں انجام دی جا رہی ہیں، ان سب کا اجر و ثواب ارواح طیبہ انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، 4 معصومین علیہم السلام، بالخصوص جد نامدار حضرت امیر المومنین حضرت ابو طالب علیہ السلام کی روح طیب کو ہدیہ کرتے ہوئے جتنے بھی اہل ایمان نور ایمان لے کر چلے گئے سب کو ہدیہ کریں اور سب کی بخشش و مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جمیع شہداء اسلام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جن ظالموں، قاتلوں اور دشمنوں نے خاندان تطہیر پہ ظلم کیا، قتل و غارت کا بازار گرم کیا اور اپنی دشمنی اور عداوت کو پورا کرنے کی منحوس سازش کی، ان تمام ملائین سے اظہار برات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بارگاہ حضرت سید الانبیاء و سید الاولیاء میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تعزیت پیش کرنے کے لیے اور بالخصوص حضرت مولا زمان قائم آل محمد علیہ السلام کو پرساز کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تعجیل فرج حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقال الله العظيم في كلامه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ولم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى بآواز بلند الصلوات دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اس کے بارے میں قرآن مجید میں نص صریح ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ فقط دین اسلام ہے. جو اسلام کو اپنا برحق دین مانتا ہے لکھوانے کے لیے باعث بلند صلوات دے. میرے خیال کئی بندے کو صلوات نہیں آتی. جی ایک تو صلوات صحیح پڑھی کرو، ایک تو آپ پر فرض ہے کہ صلوات صحیح پڑھو، اور دوسرا آپ پر فرض ہے کہ آہستہ کی بجائے بآواز بلند پڑھو. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں صلوات سننا ثواب ہے یا صلوات پڑھنا ثواب ہے، کیا اکثر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بلند آواز سے صلوات پڑھنا. ذرا ٹھہر کے پڑھی کرو نا، ٹائم بھی بڑا ہے کیتا کرو. میں پڑھا تجھے نال پڑھو، پڑھی رکھو. امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صلوات کا بآواز بلند پڑھنا دل سے منافقت کو ختم کرتا ہے.
اور شیطان خبیث چاہتا ہے کہ وہ مومن کو مومن نہ رہنے دے، بلکہ مومن میں منافقت کے بیج کو کاشت کرے۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے، بندہ اگر مومن بن جائے تو کب تک مومن رہے؟ یعنی موت تک۔ روح نکلے تو بندہ مومن ہونا چاہیے۔ شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ شیطان آپ کے ایمان کا دشمن ہے یا آپ کے ایمان کا دوست ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ فرماتا ہے اگر میرا قرآن پڑھنا شروع کرو فاستعذ باللہ، تو قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان سے میری پناہ مانگو اور پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان سامنے آپ کے قرآن بھی ہو تو بھی اس شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کے دل میں ایمان ختم ہو جائے اور منافقت راسخ ہو جائے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور شیطان کو شکست دینے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اونچے آواز سے صلوات پڑھنا شیطان کی چال کو ناکام کر دیتا ہے۔ اور آپ مجلس میں جب آتے ہیں یہ سوچ کے آتے ہیں کہ ایسا اونچی صلوات پڑھنی پوسی، جب بھی اپنے گھر سے روانہ ہوتے ہو مجلس میں شرکت کرنے کے لیے تو ساتھ ساتھ اس بات کا بھی عہد کر لیا کرو اور اس بات کو اپنے ذہن میں راسخ کر لیا کرو کہ ہمیں مجلس میں چپ کر کے فقط نہیں بیٹھنا ہے، جب بھی موقع ملے صلوات پڑھنی ہے اور وہ بھی بآواز بلند پڑھنی ہے۔ لہذا اب آپ آہستہ صلوات پڑھیں گے یا اونچی آواز سے صلوات پڑھیں گے؟ تو ذرا بولو اونچی آواز کتنی ہے تھوڑی؟ تو میرے عزیزان محترم، دین اسلام اللہ کا دین ہے اور اس نے اس دین کو آپ لوگوں کے لیے پسند کیا ہے۔ جیسے آپ کسی بھی چیز کو پسند کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے دل لگاتے ہیں اور اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ بھی تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر چکا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ اپنے دین کی حفاظت کی بھی کوشش کرتا ہے اور اسے دشمنوں کے حملوں سے بچانے کے لیے بھی کوشاں رہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے دین کی بقا و ارتقاء کے لیے، دین کی آغاز کے لیے، دین کی ترقی کے لیے، دین کو آباد رکھنے کے لیے ایک فرد کو نہیں چنا، ایک خاندان کو چنا ہے۔ فقط ایک فرد کو نہیں چنا بلکہ پورے خاندان کو چنا ہے۔ اور ہم جس زمانے میں آئے ہیں اس خاندان کے ہزارہ افراد گزر چکے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی ساری زندگیاں دین اسلام کی حفاظت پہ خرچ کی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے ان محسنین کا تعارف حاصل کرو، ان محسنین کو پہچانو، ان محسنین کی شناخت حاصل کرو، ان کی محبت اپنے دلوں میں راسخ کرو اور ان مجلسوں کا قیام ان محسنین کی محبتوں کو اپنے دلوں میں راسخ کرنے کا وسیلہ بنتا ہے۔ ہر مجلس
ہمارے دل میں اپنے ان محسنوں سے محبت کے گراف میں ترقی کا باعث بنے، بدی بنجے وہ محبت، تاکہ شیطان کبھی بھی اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو۔ اب وہ خاندان جو چنا گیا، اللہ نے 1,24,000 پیغمبر جو چنے وہ بھی اسی خاندان سے چنے۔ انبیاء کا جو خاندان رہا وہ نسلاً بعد نسلاً ایک ہی فیملی رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی کہیں سے چن لیا، کبھی کہیں سے چن لیا، جی میں تو سب ووٹ دے دو، کبھی کوئی بنا لیا، کبھی کوئی بنا لیا، نہیں۔ اللہ نے اسی خاندان کو ہی نبوت بھی عطا فرمائی اور اسی خاندان کو رسالت بھی عطا فرمائی، پھر اسی خاندان کو ولایت بھی عطا فرمائی اور اسی خاندان کو امامت بھی عطا فرمائی۔ 1,24,000 پیغمبر کیا ایک نسل سے تھے یا نہیں؟ سارے حضرت آدم کی اولاد تھے، پھر اس کے بعد سارے حضرت نوح کی اولاد تھے، پھر اس کے بعد سارے حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، اور ایک ہی نسب تھا، ایک ہی نسل تھی۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات بھی بڑی صراحت کے ساتھ کہہ دی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنی بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ اب ذرا آپ اگر متوجہ ہیں اور میری بات سمجھ رہے ہیں تو بتائیے آپ کو حضرت ابراہیم کی کون سی آزمائش یاد ہے؟ حضرت ابراہیم سے کون سی بڑی سے بڑی آزمائش لی گئی؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ میں نے تو انہیں بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، ایک نہیں کئی ایک آزمائشوں میں نے انہیں ڈالا، لیکن آپ حضرات سے میرا سوال یہ ہے کہ مجھے حضرت ابراہیم سے لی گئی آزمائشوں میں سے کسی ایک آزمائش کو بتاؤ، کون سی بڑی آزمائش حضرت ابراہیم سے اللہ نے لی اور حضرت ابراہیم اس آزمائش میں پورے اترے اور اس میں کامیاب ہوئے، کمزور نہ رہے۔ اگر صحیح گال سن دے بیٹھے ہو تو جواب ایک صلوات پڑھو۔ اب اگر آپ بتانا ذرا نامناسب سمجھتے ہیں تو بھی میں عرض کر دیتا ہوں، آگ میں کس کو ڈالا گیا تھا؟ ایک آگ جلائی گئی، بابل ایک شہر تھا جس پہ نمرود کی حکومت تھی۔ تو جو ہے نمرود کا نام تو سنی ہوتے ہو، نمرود اپنے زمانے کا ظالم بادشاہ تھا۔ بابل بغداد یعنی عراق کے علاقے کا ایک پرانا شہر تھا، جس کے آج کل عراق میں ایسے کھنڈرات موجود ہیں جیسے کہ آپ کے پاکستان میں موہنجو ڈارو کے کھنڈرات ہیں یا لاڑکانہ کے کھنڈرات ہیں یا اس قسم کے شہر۔ حتیٰ کہ یہ آپ کا جو قلعہ قاسم باغ ہے، ایڈا وڈا ٹبا کیوں ہے؟ اگر تمہیں ملتانی ہوئے تو تھوڑے کو باہر علاقہ پوچھے، یار ملتان علاقہ تو بڑا میدانی علاقہ ہے، ہموار علاقہ ہے، کوئی ٹبیاں دا علاقہ نہیں، ملتان کوئی ٹبوں کا علاقہ نہیں ہے۔ لیکن ملتان کے وسط میں ایک بہت بڑا اونچا ٹیلہ جس پر قلعہ قاسم باغ ہے، جس پہ شاہ رکن عالم کا مزار بھی ہے اور بہاؤالدین زکریا کا مزار بھی ہے نا۔
یہ اتنا اونچا کیوں ہے؟ ایک قلعے تے چڑھ دیو نا تو وال قلعے تو لان دیو اچا ہے جھکا ہے تو باقی سارا علاقہ دریاواں دا علاقہ ہے، چناب دا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، تو باقی سارا علاقہ ہے نیچے اور میدانی علاقہ ہے، اس میں کوئی ٹیلے میلے نہیں ہیں۔ یہ درمیان میں ایک اونچا ٹیلا قلعے والا کیوں ہے؟ سمجھیں بھی یہ گا تو کیا جواب دے سو؟ یہ ٹیلا نہ تھا، اصل میں ایک شہر تھا، بلکہ کئی مرتبہ یہ شہر آباد ہوتا گیا، پھر کئی مرتبہ یہ برباد ہوتا گیا۔ اور کیا خیال ہے جدن نہ سکندری نہر ہوندی آئی تے نہ اکبر بند ہوندا آئی، دریا ہوندا آئی ہے کہنا، اے دریائے چناب ایک کڈن شروع تھے، دریائے چناب تو سن نہیں سمجھتے، لیکن اندازہ کیا ہے 500 سال پہلے دریا آئی، 1000 سال پہلے دریا آئی، رسول پاک دے زمانے ہو سی تو دریا دی چھل ان زمانے نکل دی ہے یا نہ یا ہون نکلنا شروع تھے، یا ہون تو ڈٹھی بیٹھے ہو، ہون تو سیلاب ڈٹھی بیٹھے ہو نا۔ یہ سیلاب اس قسم کے بڑے بڑے سیلاب یا چھوٹے سیلاب دریائے چناب کے راوی بھی تھا، ستلج بھی تھا، جہلم بھی تھا، سندھ بھی تھا، پنجاب ہے نا، تو 5 دریاؤں کا علاقہ ہے، تو آپ کا یہ ملتان ایک دریا کے کنارے آباد ہے، تو بتائیے دریا کا سیلاب اس زمانے بھی نکلتا تھا یا نہیں نکلتا تھا؟ درمیان میں کوئی بند، یہ تو انگریزی دور میں بنے نا بند شاند، اور یہ بڑی نہراں یہ جڑی تھوڑی سکندری نہر ہے یہ انگریزی دور کے بعد میں آئی یا انگریزی دور سے پہلے ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سارے ڈیم بنانا اور نہریں نکالنا اور یہ سارا سلسلہ انگریزی دور میں ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اس سے پہلے مثلا مغل کا دور تھا، اکبر اعظم کا دور، ہمایوں کا دور، یہ سارے دور گزرے ہیں نا، یہ انگریزوں سے پہلے تھے یا نہیں تھے؟ اس زمانے میں کوئی ایڈے بڑے بندھن کوئی نہ، تو سیلاب آتے تھے تو کیا ملتان کی آبادی کو آ کے لگتے تھے یا نہیں؟ تو ملتان کی آبادی پرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے سے ملتان آباد ہے، لیکن سیلاب نکلتے تھے ملتان کو ایسے ہی گھیر لیتے تھے جیسے آج اس نے جلال پور کو گھیر لیا، جیسے آج اس نے شجاباد کو گھیر لیا، اس زمانے ملتان کو بھی سیلاب ایسے ہی گھیر لیتے تھا۔ یہ بتائیے کہ اس میں کچے مکان بھی ہوتے تھے یا نہیں؟ پرانے زمان کچے ہونے ہیں یا پکے ہونے ہیں؟ کچے زمان مکان، تو جب سیلاب گھیر لیتا تھا تو نتیجتاً کچے مکان گر جاتے تھے۔ اب کیا ہوتا تھا، ملتان ایک مرتبہ گر گیا، پھر ان غریبوں نے دوبارہ بنایا، پھر کوئی سیلاب آیا پھر گر گیا، انہوں نے دوبارہ بنایا، اب جو دوبارہ بنتا گیا تو اونچا ہوتا گیا، ٹھیک ہے، تو بالآخر یہ پرانا ملتان جو کہ آج کل قلعے کے نام پر موجود ہے، اصل میں یہ پرانا ملتان کے کھنڈرات ہیں، اگر کھٹو تو وچو مکان ہی نکل سن، پرانے ملتان دے مکان نکل سن یا نہیں؟ تو اس طرح سیلاب آیا کرتے تھے اور شہروں کو غرق کیا کرتے تھے، اور شہر جب غرق ہو جاتا تھا سیلاب ختم ہو جاتا تھا، ڈھیر لگ جاتا تھا، ان مکانات کا ڈھیر لگ جاتا تھا، پھر دوبارہ آئندہ نسل اٹھتی تھیں، پھر وہ انہی مقامات پر اپنے نئے مکان بناتے تھے، پرانے ڈھیر بن چکے ہوتے تھے پھر نئے بناتے تھے۔ اس طرح ملتان جہاں پرانا آباد تھا وہ آہستہ آہستہ ڈھیر بنتا رہا، اور آخر میں جب ابن قاسم نے ملتان کو فتح کیا تو اس وقت یہاں اس نے اپنا قلعہ بنایا، اس ڈھیر پر اپنا فوجی
قلعہ بنایا اور اس میں اس نے فوج کو آباد کیا. یہ کئی ہزاروں سال کا قصہ ہے نا، یہ کوئی 1-2 سال کا قصہ نہیں ہے. تو یہ سلسلہ ہمیشہ رہا ہے. سیلاب بھی آتے رہے ہیں، شہر غرق بھی ہوتے رہے ہیں، اور ان کے ڈھیر بھی بنتے رہے. اگر گال سمجھ آئیے تو بآواز بلند صلوات سے پڑھیں. اور یہ تاریخ رسول اکرم کے زمانے سے بھی پہلے کی ہے، یہ تاریخ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے بھی پہلے کی ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ اللہ نے نبی ایک ہی خاندان سے بھیجے ہیں یا مختلف خاندان؟ سارے حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں یا کسی اور کی اولاد؟ اللہ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو آزمائشوں میں ڈالا، اور سب سے بڑی آزمائش حضرت ابراہیم کی وہ ہوئی جب نمرود بابل کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو آگ کے چیخے میں پھینکا. سمجھیں بھی یہ گال کیوں پھینکا؟ نمرود کی حضرت ابراہیم سے کیا دشمنی تھی؟ جانتے بھی یہ گال. نمرود بادشاہ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا؟ بت پرست تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے زمانے کے لوگ بھی سارے بت پرست تھے. کیا آپ نے یہ سنا ہے کہ حضرت ابراہیم نے ایک دن ایک کلہاڑا اٹھایا، بت خانے میں داخل ہو گئے، اور آپ نے سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کے بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا؟ ایک گال سنی بتے ہو؟ جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا، باقی جتنے بت تھے کلہاڑے کے ساتھ ان سب بتوں کو پاش کر دیا، اور اس طرح انہوں نے بتوں کی خدمت کی. بتوں کے دشمن تھے حضرت ابراہیم، بتوں کے دشمن تھے. کیوں؟ کہ اللہ بتوں کو پسند نہیں کرتا، اور ابراہیم اللہ والا شخص تھا، اللہ کا نبی تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان بتوں کی پرستش ہو، نہ رہن بت نہ رہے انہوں دی عبادت. ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم نے یہ سارا کام کیا. بادشاہ کون تھا اس زمانے میں؟ بادشاہ کون تھا؟ اب نمرود کی نگری میں ایک بزرگ نے بتوں کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا. نمرود خوش ہویا یا ناراض ہویا؟ وہ تو بت پرست تھا، اس کے لیے تو بتوں کو کاٹنا یا توڑنا ایسا ہی تھا جیسے نمرود کو خود کو قتل کرنا. سمجھیں دے پہ گال میری؟ اب وہ نمرود اتنا ہی دشمن ہو گیا حضرت ابراہیم کا جیسے کہ اپنے کسی قاتل کا دشمن ہو. تو اس نے اپنے سارے بابل کے مجمع میں کو اکٹھا کیا، اور اس نے اپنے مجمع عوام سے پوچھا جو تمہارے خداؤں کا قاتل ہو اس کی سزا کیا ہونا چاہیے؟ سنتے بیٹھے ہو؟ کیا ہو اس کا جرم کیا ہو؟ خداؤں کا قاتل. یہ دسو تساں کہیں خدا دا قاتل ہی بنے دے ہو؟ تساں یہ دسو جے کو تساں خدا بنے دے ہو کو کوئی قتل کر سکتے؟ یا جے کو کوئی قتل کرے وہ خدا ہو سکتے؟ میرے نوح جملے ذرا نوٹ کریں، میں کیا دے بیٹھا. خدا کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کو قتل کرے تو وہ خدا نہیں ہوتا. اب اگر آپ ناراض نہ ہو اور میں آپ سے پوچھوں کیا حضرت امیر المومنین کو قتل کیا گیا یا نہیں؟ شہید ہوئے یا نہیں؟ آپ روزانہ جو 19 20 21 ماہ رمضان مناتے ہیں تو کس کی شہادت مناتے ہیں؟ مولا علی کی. مولا علی شہید ہوئے، یعنی مولا علی قتل ہوئے. کس نے قتل کیا؟ عبد الرحمن ابن ملجم نے. عبد الرحمن بنا قاتل، علی ہو گئے مقتول.
اب جو مقتول ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. نبی ہو سکتا ہے، امام ہو سکتا ہے، ولی ہو سکتا ہے، لیکن خدا نہیں ہو سکتا. لیکن آپ بتائیے، آپ کے مجمع میں مسا اوقات علی رب کے نعرے اور علی خدا کے نعرے لگاتے ہیں. یہ لوگ مسلمان ہیں، یہ انسان ہیں؟ کیا بلا ہے یہ کہ جو ہمارے عقائد پہ ایسے ہی حملے کرتے ہیں جیسے کہ کلہاڑا لے کر انہوں نے کسی چیز کو توڑ دیا ہو. اگر میری گال سمجھ آئیے تو بآواز بلند صلوات پڑھیں. نمرود نے اپنے عوام کو اکٹھا کیا، جو اس کی اپنی حکومت میں تھے. وہ بادشاہ تھا اور عوام اس کی رعایا تھے. اس نے رعایا کو اکٹھا کر کے پوچھا کہ ایک جوان جو ہے ابراہیم نامی، اس نے ہمارے خداؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اس کو قتل کر دیا ہے. اب تم بتاؤ اس کے جرم کی اسے کیا سزا دی جائے. لیکن آپ یہ فرمائیے، حضرت ابراہیم گرفتار کر لیے گئے ہوں گے یا نہیں؟ نمرود نے جو بادشاہ تھا اور حضرت ابراہیم بتوں کو مار کے باہر آئے تھے، تو بادشاہی کس کی تھی؟ نمرود کے سپاہیوں نے حضرت ابراہیم کو گرفتار کر لیا ہوگا یا نہیں؟ بادشاہی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ گرفتار کرو اس کو جس نے ایسی کام کیا ہے. تو ابراہیم کو گرفتار کر لیا گیا. ابراہیم ہے نبی، ابراہیم ہے رسول. گرفتار کر رہا ہے کون؟ نمرود. کیا خیال ہے، نبیوں کو یزید جیسے اور نمرود جیسے خبیث گرفتار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے 12 امام گرفتار ہوئے یا نہیں؟ امام حسن کو گرفتار کیا گیا یا نہیں؟ امام حسین کو، امام زین العابدین کو، اسی طرح سارے ائمہ کو گرفتار کیا گیا یا نہیں؟ تو اس لیے ان باتوں کو ذرا تھوڑا سا وزن کیا کرو. یہ نہیں ہے کہ فقط آیا سور لائی کانتے میں رکھی تو توڑ گیا. اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آتی تو آپ پکے مسلمان نہیں ہیں. آپ کے اندر دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، فقط سر سننے کے لیے آتے ہیں، ایسا نہیں ہے. لہذا اب اس بات کا مجھے جواب دو کہ نمرود نے جرم کی پاداش میں حضرت ابراہیم کو گرفتار کر لیا. اب ذمے جرم کون سا تھا حضرت ابراہیم کے ذمے؟ اب آپ تو کہتے ہیں بت توڑ دیے تھے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے خداؤں کو قتل کر دیا ہے. اب خدا کا قتل چھوٹا جرم ہے یا بڑا جرم ہے؟ جی ان کی نگاہ میں تو بہت بڑا جرم ہے. اور آپ سارے رعایا کو اکٹھا کیا اور دربار میں یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ ابراہیم کی سزا کیا ہونی چاہیے. تو وہ سارے جواب دیتے ہیں ابراہیم کی سزا سزائے موت ہو. کیا ہو؟ سزائے موت ہو. لیکن کس طریقے سے؟ آج کل بھی سزائے موت دیتے ہیں لوگ یا نہیں؟ کیسے؟ یا پھانسی کی سزا ہوتی ہے یا گولی مار دیتے ہیں. یہی طریقہ ہوتا ہے نا. بعض علاقوں میں گولی کی سزا ہوتی ہے، بعض علاقوں میں پھانسی کی سزا ہوتی ہے. ابراہیم کو اگر ہم پھانسی کی سزا دے دی جائے یا گولی تو اس زمانے میں ہوتی نہیں تھی، اگر ایسی سزا دی جائے تو یہ تو بڑی چھوٹی سی سزا ہے ان کے نزدیک. جرم بڑا ہے، جرم ہے خدا کا قاتل ہونا. تو انہوں نے کہا ابراہیم کو سزائے موت دو، لیکن سزائے موت کس طرح ہو؟ تو آگ میں جلا کے. حضرت ابراہیم کو کیا سزا دو؟ سزائے موت کس کی؟ آگ کی. آگ میں انہیں جلا دو. لیکن جلاؤ کیسے؟ اب آرڈر ہو گیا تمام رعایا والوں کو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. کس نے آرڈر دیا؟ آرڈر کس کا ہوا؟ میں آپ کو ذرا بیدار کرنے کے لیے یہ باتیں پوچھ رہا ہوں. کس نے آرڈر دیا؟ نمرود نے. نمرود کو ماننے والے تھے سارے رعایا، مرد بھی عورتیں بھی.
اچھا دوسری طرف مجھے یہ بتائیں اس زمانے میں جنگل زیادہ ہوتے تھے یا کم؟ اس زمانے میں جنگل کھلے عام ہوتے تھے چونکہ بارشیں ہوتی تھیں، زمین یہی زرخیز ہوتی تھی، خضروں درختوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی تھی، تو لاکھوں درخت جن کو کاٹنے والے تھوڑے اور جو درختوں کا ملتان دی زمین ہوئے، اے دریا ہوئے، اتو تھی وہ بارش تے جمن درخت تو ان کو کٹے ہی کوئی نہ، دسو کیا حال ہو سی؟ ہر طرف جنگل ہی جنگل ہوں گے نا۔ اس نے آرڈر کیا اپنی پوری رعایا کو ان جنگلوں میں پھیل جاؤ اور ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق بڑے سے بڑا گٹھا لکڑیوں کا کاٹ کر یہاں آ کے اس ڈھیر پہ ڈال دو۔ اور اگر 1 لاکھ عوام ہی ہوئے، نمرود کی عوام 1 لاکھ ہی ہوئے تے لاکھ بندے جنگل ونجن تے ایک گڈا اون زمانے دا بندے تکڑے ہونے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ تو 1 من بھی نہیں اٹھا سکتے اور وہ شاید 4 من کا گٹھا بھی اٹھا کے لے آئے۔ تو انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق بڑے بڑے گٹھے بنائے اٹھائے، کیوں کہ نمرود کو راضی کرنا ہے۔ ایک تو نمرود کو راضی کرنا ہے، دوسرا اپنے خدا کے قاتل کو سزا دینا ہے۔ کس کو سزا دینا ہے؟ خدا کے قاتل کو سزا دینا ہے۔ تو انہوں نے دل چاسی میں زیادہ تو زیادہ لکڑ کا پانا سٹا۔ اس نتیجہ یہ نکلا کہ جب اتنی بڑی تعداد میں گٹھے کٹ کے آ کے درخت کے وہاں ڈال دیے گئے تو بتاؤ لکڑی کتنی کٹھی ہوئی ہوگی؟ میں کہتا ہوں فقط شیعہ مانی کے مومنین کو اگر کہا جائے نا کہ ایک گڈھا اپنی طاقت کے مطابق تو سے آپ نے ایک گڈھا کاٹ کے گھنا ہو تو کتنی بڑی لکڑی کٹھی ہو جائے گی۔ تو وہ تو بابل کا پورا شہر تھا، تو ان سب نے لکڑیاں کاٹیں، ڈھیر پہ ڈالیں، اور کرنا کیا ہے؟ اس لکڑی کو لگانی ہے آگ۔ اس آگ میں کیا کرنا ہے؟ مجرم کو ڈالنا ہے۔ مجرم کون ہے؟ بولو نا، مجرم حضرت ابراہیم ہے۔ جرم کیا ہے؟ جرم ہے خداؤں کا قاتل ہے۔ آپ بتائیے امام کا قاتل بڑا مجرم ہوتا ہے یا عام مومن کا قاتل؟ اگر آپ کو امام کے قاتل کو تھپڑ مارنا پڑے تو کتنی تھپڑ مرے دو؟ دے دینا دے۔ تو اس طرح وہ تو لکڑیاں جلا کے انہوں نے خدا کے قاتل کو سزا دینی تھی۔ انہوں نے اپنا پورا زور لگایا، لکڑیوں کا ڈھیر اکٹھا کیا، اب لگائی آگ۔ آگ لگی تو بتاؤ کتنی بڑی آگ اٹھی ہوگی؟ وہ جو لاکھوں من گندم جلی، لکڑی جلی تو بہت بڑا شعلے اٹھے۔ اب مشکل بن گئی کن کے لیے؟ ابراہیم کو آگ میں ڈالنے والوں کے لیے، کہ آگ کی تپش اتنی دور تک جا رہی تھی کہ دھکا دے کے ابراہیم کو وہ چھٹنا جیڑا ونجے وہ پہلے آپ سڑے، جیڑا ابراہیم کو دھکا دے ونجے وہ آپ جلے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ تو اس زمانے میں قلعوں کو گرانے کے لیے جنگی منجنیقیں استعمال کی جاتی تھیں۔ منجنیق نامی ایک جو ہوتے نا غلیل، اس قسم کی ایک چیز بنائی جاتی تھی جس میں بڑے بڑے پتھر، جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں جہاں سڑکیں بن رہی ہوتی ہیں وہاں موٹے موٹے پتھر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، جن کو توڑ کے پھر چھوٹے پتھر بنایا جاتا ہے۔ تو بڑے بڑے پتھروں کو پھینکنے والی منجنیقوں میں سے ایک بڑی منجنیق لائی گئی اور حضرت ابراہیم کو گولے کی طرح باندھا گیا۔ تو جو ہو رہی ہے گولے کی طرح باندھا گیا۔ اب اس منجنیق میں رکھ کے انہوں نے حضرت ابراہیم کو آگ کی طرف پھینکا۔ سنتے بیٹھے ہو؟ سزا ملتی پئی ہے یا نہیں؟ سزا کیڑی شے دی؟ کہ ساڑھے خداواں کو کیوں ماری، ساڑھے خداواں کو قتل کیوں کی تھی؟ اب انہوں نے اپنے طریقے کو اپنایا اور ابراہیم کو گولے کی طرح باندھ کر منجنیق میں رکھ کر آگ کی طرف پھینکا۔
اب تو واضح ہے نا کہ آگ کروں فرلانگ کر پروں سٹنے پہ حسین تاکہ ان کی تپش کو بچ پڑے. تو حضرت ابراہیم نے اب آگ میں جانا ہے. کیسے جانا ہے پتہ نہیں یاد سمجھ آتی بھی یہ نہیں. این وجنے ہے یا این وجنے وہ توتی کے وجنے نا تاکہ وہ توڑ وڑ کے ڈھہ سکے. اور وہ اب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے پھینکا اور یوں حضرت ابراہیم کمان کی شکل میں آگ کی طرف پھینکے گئے. اس درمیان میں حضرت جبرائیل امین نے اللہ سے درخواست کی. ان زمانے حضرت جبرائیل ہوتا ہی سر بہرحال تھی جو جبرائیل ہوتا ہی ہے کہ نہیں ہوتا, کیونکہ جبرائیل وہ فرشتہ ہے نا جو نبیوں پہ وحی لاتا ہے. تو نبی تو سلسلہ چل رہا تھا تو وحی بھیجنے والا فرشتہ جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ ایک کو تو بندہ ہی جنت کو سجدہ دینا ہی. اس پوری تیری زمین پر اکیلا ابراہیم تو تھا جو تیری خدائی کو مانتا تھا اور تیری عبادت کرتا تھا اور تجھے سجدہ دیتا تھا. تے ہونی کو بھاج چھٹے دے پہن تے ویندہ پہ میں کوئی اجازت ہے میں کوئی اندی مدد کراں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جبرائیل طاقتور ہے, ایک کام کر سکتے بچا سکتے ہیں ابراہیم کو بچا سکتے نا. اس نے اللہ سے پوچھا یا اللہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے سے بچانا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا جی منے دئی سمجھ. اب حضرت جبرائیل نے فوری ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آ کے بات کی, کیونکہ جبرائیل تیز رفتار ہے یا نہیں, ٹھیک ہے, ہولے ٹر دے یا تکھا اٹھ دے. تو وہ تو بہت چشم زدن میں حضرت ابراہیم حضرت کے پاس پہنچ گیا. حضرت جبرائیل پہنچے. اب جبرائیل حضرت ابراہیم ہے کہاں جا رہے ہیں اس آگ کی طرف جا رہے ہیں. دوران میں جبرائیل نے حضرت ابراہیم سے پوچھا اگر اجازت ہوئے تو میں تو کو بچا کے نا. یہ گالی سمجھن دیئے ایک قصے کہانیاں نہیں, آپ کے لیے باعث درس ہے. آپ کو بھی کبھی کوئی ایسا موقع آ سکتا ہے کہ جہاں آپ کو کوئی مشکل آئے اور آپ دیکھیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور دشمن کیا چاہتا ہے. اب حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم سے پوچھا اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر. اور کرنا تو یہ کو جائے نا. جبرائیل کیا کریا بھی ہے کچھ نہ کریا تھوڑا جائے این ویندے پہن این چا کریا. حضرت ابراہیم کو این ونجن دے بجائے این جو کریا تو ابراہیم این نہ ڈھائنا این ڈھائنا آگ کو بچ ونجنا یا نہیں آگ کو باید ڈھائے ونجنا بچ ونجنا. اب حضرت ابراہیل کہتے ہیں کہ ابراہیم میری مدد کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں. اب ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم کہتا ہے مدد کی ضرورت تو ہے لیکن تیری نہیں. جس کی مدد کی ضرورت ہے وہ خود دیکھ رہا ہے. میں جن کی نسل نبوت کی نسل ہے اور اللہ نے فرمایا اے ابراہیم انی جاعلوکا للناس اماما, میں تجھے پوری دنیا کے لیے امام بنا رہا ہوں. اللہ نے کیا انعام دیتا؟ حضرت ابراہیم کو انعام ملا فقط زندگی بچا لی یا ابراہیم کو امامت دے دی, امامت کو عہدہ دے دیا. اب بتائیے حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی رسول اور امام آئے کیا وہ حضرت ابراہیم کی نسل سے آئے یا کسی اور نسل سے؟ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب اللہ نے کہا کہ میں تجھے پوری دنیا کا امام بنا رہا ہوں تو حضرت ابراہیم نے پھر دعا کی اے اللہ ومن ذریتی, میں تا امام ہاں تا میں کو تا امام بنا دیتا تو میری اولاد میری نسل
آیا ان میں بھی امامت چلے گی؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں چلے گی، لیکن لا ینال عہد الظالمین، جیڑا ظالم ہویا وہ امامت دا اہل نہ ہو سی۔ توڑے تیری اولاد ہویا لیکن ہو گیا ظالم، ہویا تیری اولاد تے بن گیا ظالم، تو میری امامت ظالم کو کبھی نہیں ملتی۔ توجہ ہو گئی؟ اب فرمائیے حضرت ابراہیم کی اولاد میں کئی ظالم بھی ہوئے، یہ ان گھر میں گئے، یہ جتنے قریش تھے مکے کے سارے حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم آباد ہوئے پھر مکہ مکرمہ میں۔ خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم نے۔ مزدوری کس نے کی؟ حضرت اسماعیل نے۔ مصری کون بنیا؟ ہاں یہ مصری ہو دے، تو معمار بنے حضرت ابراہیم، مزدور بنے حضرت اسماعیل، اور تیار ہوا اللہ کا گھر۔ آج تک وہ پتھر موجود ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اس پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان گڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ جب بھی طواف کرتے ہیں تو طواف کے بعد 2 رکعت نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ مقام ابراہیم پر۔ وہ مقام ابراہیم کی نشانی کیا ہے؟ وہاں ایک پتھر پڑا ہے جس پتھر کے اندر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات ہیں۔ اللہ نے قدموں کے نشانات کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اب کتنا پیارا ہے ابراہیم اللہ کو، حضرت ابراہیم کی وہ نسل کتنی پیاری ہے جن کو اللہ نے امامت عطا فرمائی ہے۔ توجہ رہے؟ اور یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے کہ اے ابراہیم تو میرا اتنا عبد خاص ہے کہ میں اب قیامت تک تیری نسل میں اپنی امامت کا سلسلہ جاری رکھوں۔ اب مجھے بتائیے کہ آپ کے رسول کس کی اولاد ہے؟ جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے بعد کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ یہ محمد مصطفیٰ کس کی اولاد ہے؟ کس کی نسل سے ہیں؟ حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ اور مولا علی وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ آگے ان کی اولاد تا امام زمان سارے ہی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، اور اللہ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ محمد و علی جیسے پاکیزہ امام اور 12 اماموں جیسے سارے امام حضرت ابراہیم کی نسل سے قرار دے دیے۔ اسی نسل سے آئے ہیں حضرت ابو طالب۔ حضرت ابو طالب کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ 4 بیٹے اللہ نے حضرت ابو طالب کو دیے۔ ان 4 کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ کون ہے؟ حضرت فاطمہ بنت اسد زوجائیں حضرت ابو طالب کی، اور 4 بیٹے ہیں، 1-2 بیٹیاں بھی ہیں، ان کا تذکرہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بہرحال 4 بیٹے، ان بیٹوں کے ذرا نام بتائیے۔ پہلا بیٹا حضرت طالب، دوسرا بیٹا حضرت عقیل، تیسرا بیٹا حضرت جعفر طیار، چوتھا بیٹا حضرت علی۔ ٹھیک ہے؟ روایات کے مطابق ان 4 بھائیوں کے درمیان 10 سال کا فاصلہ ہے۔ حساب کرنے بیٹھے ہو؟ طالب علی مولا سے کتنے بڑے؟ طالب نہ بڑے، علی ان سب تو چھوٹے۔ ویچ کتی برائن ویچ دو
طالب بڑے علی چھوٹے درمیانے کی تھی 2 اور کتنی سال بعد آئے 10 سال. اب آپ حساب کر کے مجھے بتائیں کہ حضرت طالب سے علی کتنے چھوٹے 30 سال. یہ میرے پہ فقط یہ نہیں کہ بندہ روپئے جی گنے تھوڑے ایک علی گنو تو 30 سال کا فاصلہ ہے حضرت علی اور حضرت طالب کے درمیان. اور جنہ براواں دے درمیان 30 سال دا فاصلہ ہوئے اور چھوٹا تو بڑے کو اپنے بابے دی جا سمجھ دے یہی ہے نہیں چھوٹا برا ہوئے تو ان کو 30 سال بڑا ہوئے بڑا برا تو 30 سالہ جڑا بڑا ہے ان دی عزت امید کی تھی ویسی نا عمر دے اعتبار نال بھی کہ جیسے ایک باپ کی ہوتی ہے. تو حضرت علی علیہ السلام اپنے ان سب بھائیوں کا احترام کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور حضرت ابو طالب تو والد تھے. اب ایک نقطہ جس کا عرض کرنا مقصود تھا بہت لمبی بات ہو گئی ہے کافی. اللہ نے رسول پاک کو جو حضرت ابو طالب کے بھتیجے تھے ٹھیک ہے تو حضرت ابو طالب کے ایک بھائی تھے یہ بھی چلو عرض کر دوں کہ اللہ نے حضرت ابو طالب کے باپ حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے دیے تھے. جو رہی ہے حضرت ابو طالب کے والد کا نام کیا تھا حضرت عبد المطلب. انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ نے اگر مجھے 10 بیٹے دے دیے تو میں اللہ کے نام پر ایک بیٹا قربان کروں گا. اور اللہ نے دے دیے اور انہوں نے اپنی منت پورا کرنے کے لیے اقدام بھی شروع کر دیا. قرہ ڈالا اور قرہ حضرت عبداللہ کے نام پہ آیا. حضرت عبداللہ کون تھے رسول پاک کے والد. حضرت عبداللہ کون تھے رسول پاک کے ایک بھائی کا نام عبداللہ تھا. حضرت عبد المطلب کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا جس عبداللہ کے بیٹے رسول پاک تھے. دوسرے بیٹے کا نام ابو طالب تھا جس کے بیٹے علی تھے. سمجھتے بیٹھے ہو یہ آپ نسل اور نسب خود اپنے سامنے لے لیں. اب انہوں نے جب یہ منت مانی کہ 10 بیٹے ہو گئے تو میں اپنا ایک بیٹا قربان کروں گا تو حضرت عبد المطلب نے قرہ ڈالا کس بیٹے کو قربان کروں تو قرہ حضرت عبداللہ کے نام پہ آ گیا. حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا لے چلے منا کی طرف تاکہ ان کو وہاں جا کر اپنی منت پورا کرنے کے لیے قربان کریں. تو سا ہو وہ قربان تھی نہ دیتے رہو تھوڑے میں کو اپنا ایمان ہی دسو. رسول پاک کے والد کو ان کا والد کرنا چاہتا ہے منت کی ادائیگی میں قربان. تو سا کیا کرو ہاں جی میں تھی نہیں قربانیاں یہی میں تھی میں اور بابا کسی بکرے کا قربان ہونا کچھ اور ہے کسی انسان کا اور وہ بھی عبداللہ جو والد حضرت رسول کرم ہو ان کا قربان ہونا کچھ. سارے رونے لگے جتنے بھی آپ کی اولاد تھے یا آپ کے دیگر خاندان کے بزرگان تھے سب رونے لگے اور کہنے لگے کہ آپ اس کا کوئی ہیلہ نکالیں کوئی وسیلہ نکالیں جس کے ساتھ عبداللہ بچ جائے اور آپ کی منت بھی پوری ہو جائے. تو بالآخر ایک یہ راستہ نکلا کہ ایسا کرو 10 اونٹوں اور عبداللہ کے درمیان قرہ ڈالو اور اگر عبداللہ کے نام قرہ نکلا تو 10 اونٹ اور بڑھا دو. پھر اگر عبداللہ کے نام قرہ نکلا تو 10 اور بڑھا دو. اتنے تک قرہ ڈالتے رہو جتنے تک آپ اونٹوں کی تعداد بڑھاتے رہو. بالآخر جب اونٹوں پہ قرہ نکلے اتنی تعداد میں اونٹ ذبح کر کے غریبوں کو کھلاؤ اور عبداللہ کو بچا لو. نتیجہ یہ نکلا کہ اس قرے پر عمل کیا گیا. جب 100 اونٹوں اور عبداللہ کے درمیان قرہ ڈالا گیا تو اب آ کے قرہ اونٹوں کے نام میں نکلا.
تو 100 اونٹ حضرت عبد المطلب نے نہر کیے اور سارا گوشت غریبوں کو کھلایا. انت غریب. حضرت عبد المطلب جنہوں نے 100 اونٹ نہر کیے غریبوں کے لیے حضرت عبداللہ کی بچنے کے لیے. بتائیے غریب تھے یا امیر تھے؟ 100 اٹھاں دی آج کل کیا قیمت ہے؟ سردار تھے مکہ کے. اور جب ان کے اونٹ نکلتے تھے تو تعداد شماری آپ خود سمجھ سکتے ہیں مکے کے پہاڑوں میں چڑھنے کے لیے. تو یاد رکھو ایڈے چھوٹے بندے ہی اسے سادات کہنا سے سن دے تو یہ جو ہم سعادات ہیں کس کی اولاد ہیں؟ کیا ہم بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں؟ اگر تو ہمارا سلسلہ نسب صحیح ہو تو ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں. کوڑی گال غلط ہے. بناوٹی سید کوئی بن منجے وہ بناوٹی ہے، لیکن جو حقیقی سید ہے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، وہ رسول اکرم کی اولاد ہے، وہ مولا علی کی اولاد ہے، وہ 12 اماموں کی اولاد ہے، وہ 14 معصومین کی اولاد ہے. کوئی شان بڑھ دی ہے یا نہیں بڑھ دی؟ اور ہم نے قربانیاں دے دے کے دین بچایا ہے. ہمارے خاندان نے، ہمارے بزرگان نے سر کٹوائے ہیں. حضرت عبداللہ کو تو اللہ نے بچا لیا 100 اونٹوں کی قربانی دے کر، لیکن بالآخر آیا وہ ہستیاں بھی قربان ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی کہ جن کی قربانیوں نے دین بچایا. کیا حضرت امیر المومنین قربان ہوئے یا نہیں؟ کیا امام حسن مجتبیٰ قربان ہوئے یا نہیں؟ کیا امام حسین قربان ہوئے یا نہیں؟ یہ ساری ہی اولاد ابراہیم ہے یا نہیں؟ اور قیامت تک اگر دین کی بقا کی ضامن ہے تو یہ نسل ہے. نہ کوئی اس کی پرواہ کرے اور جائے بغض میں جلے تو جلتا رہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں جو حق ہے وہ حق ہے. اگر کوئی سعادات کی عزت کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ یہ فیملی وہ ہے، یہ خاندان وہ ہے کہ جنہوں نے ساری قربانیاں دے کر دین کا علم سر بلند رکھا ہے. اور بتائیے دین معمولی شے ہوئی؟ اسلام معمولی شے ہوئی؟ نہیں. تو اس لیے میرے محترم دوستو، آئیے مجھے ایک جملہ بتائیے، میں بات کو ختم کروں. اللہ نے رسول پاک کو یتیم کیا تھا یا نہیں؟ پتہ ہے جب رسول اکرم کی ولادت باسعادت ہوئی تو کیا آپ کی والدہ اور آپ کے والد کون تھے؟ حضرت عبداللہ آپ کے والد تھے اور حضرت آمنہ آپ کی والدہ تھی. آمنہ سلام اللہ علیہا مدینے کی رہنے والی تھی. سمجھ آ گئی بات؟ حضرت آمنہ کہاں کے رہنے والی تھی؟ تو حضرت عبداللہ کی شادی کہاں ہوئی؟ مدینے میں ہوئی نا. خود مکے کے تھے اور شادی کہاں ہوئی؟ ای میں تھیں دے. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ چاہتا تھا مکہ اور مدینہ دونوں مل جائیں. مکہ اور مدینہ دونوں کی شان اس خاندان میں آ کے مل جائے. خیر حضرت آمنہ مدینہ کی تھی، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت آمنہ جو والدہ تھیں حضرت رسول اکرم کی ولادت سے پہلے حضرت عبداللہ فوت ہو گئے. وہ گال سمجھے تھے پہ ہو؟ حضرت رسول اکرم کی ولادت سے پہلے حضرت عبداللہ ای میں تھی سکتے؟ ذرا میں سوچ کے دسو بھئی، حالی بیٹا جمیا نہ ہوئے تو پیو فوت تھی وجہ تھی دے میں کنے تھی میں دے یا نہیں؟ اللہ نے یہ بنایا سلسلہ. موت کون دیتا ہے؟
یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اب اللہ نے فیصلہ کیا کہ میرے محمد کو کسی کے قدموں پہ ہاتھ نہ رکھنا پڑے۔ حضرت عبداللہ کو وفات دے دی، اور پھر 6 سال کے تھے حضرت رسول اکرم، کہتے ہیں آمنہ بھی فوت ہو گئی، یعنی ماں بھی فوت ہو گئی، تو رسول اکرم دونوں طرف سے یتیم ہو گئے یا نہیں؟ باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے کیا ہو گئے؟ یتیم ہو گئے۔ کرنے والا ہے یتیم اللہ۔ یتیم کون کرتا ہے؟ کسی اور کا اختیار تو نہیں ہے نا۔ باپ کو وفات دے دی وہ بھی اللہ نے، ماں کو وفات دے دی وہ بھی اللہ نے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اب اس بچے کو کون سرپرستی دے گا؟ یہ بچہ کون تھا؟ بچہ جنہیں میں کہہ رہا ہوں کون تھا؟ خود رسول اکرم۔ کون تھا؟ رسول اکرم۔ اب رسول اکرم کے سر پہ کون ہاتھ رکھے گا؟ کون انہیں کفیل بنے گا، ان کی کفالت کرے گا؟ تو کفیل بنایا اللہ نے ابو طالب کو۔ ماں کا مقام دیا حضرت فاطمہ بنت اسد کو۔ ماں ہو گئی حضرت علی کی ماں، تو جو ہو رہی ہے، اور باپ ہو گیا علی کا باپ، یعنی حضرت ابو طالب جو علی کے سکے باپ تھے وہ اب پالنے والے باپ بن گئے رسول اکرم کے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جو سکی ماں تھی حضرت امیر المومنین علی کی، وہ اب پالنے والی ماں بن گئی حضرت رسول اکرم کی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے حبیب کیا میرا تیرے اوپر یہ احسان نہیں کہ میں نے تجھے یتیم دیکھا تو تجھے پناہ دی؟ پناہ کیسے دی؟ ابو طالب کو پناہ دینے والا بنایا۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ اب اللہ فیصلہ کر رہا ہے کہ حضرت ابو طالب کو باپ بنا رہا ہے رسول اکرم کا، اور حضرت رسول اکرم انہیں اپنے باپ کی حیثیت دیتے ہیں۔ باپ احترام کے اعتبار سے ساری حیثیت رسول اکرم نے دی، یعنی گویا اپنا باپ کہا حضرت ابو طالب کو۔ بندے جڑے نے وہی گال ترازی کو نہیں، وہ بے وقوفانہ طور پر تبصرے کرتے ہیں کدہ حضرت ابو طالب مومن تھے یان۔ عجیب ہے، اللہ انہیں رسول کو ان کی گود میں جگہ دے رہا ہے اور تم ان کے ایمان پہ شک کر رہے ہو۔ یہ کیوں؟ آخری بات کرتا ہوں، یہ شک اس لیے کیا گیا ہے کہ تیرے کسی مولوی نے تجھے گمراہ کیا ہے، یہ تیرے کسی ملا نے تجھے گمراہ کیا ہے، اس نے کوئی بات کہہ دی تو نے اس کو پکا مان لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، رسول کی عزت کو چھوڑ دیا، ساری باتیں ختم کر دیں، ایک گندے مولوی کی بات کو تو نے اپنے اوپر ترجیح دے کر ابو طالب کی ایمان میں شک۔ جس کو اللہ یہ شان عطا کرے تو اس کی ایمان میں کیسے شک کر سکتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو کل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تجھے بتلائے گا کہ میں نے کتنی عزت دی، تو نے کیا بنایا۔ بس میں آپ سے اتنا پوچھتا ہوں، کیا حضرت ابو طالب کی نسل نے دین بچانے میں کوئی کردار انجام دیا ہے یا نہیں؟ خود حضرت ابو طالب نے رسول اکرم کو پناہ دی اور ساری زندگی رسول کے سر پہ سایہ بن کے رہے۔ جتنی خدمت تھی باپ ہونے کے حوالے سے وہ حضرت ابو طالب نے رسول اکرم کے والد ہونے کے حوالے سے کی، ماں حضرت فاطمہ بنت اسد نے ماں ہونے کے حوالے سے کی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن پھر جب دین کی بات آئی تو دین کی بقا میں حضرت ابو طالب کا اپنا کردار علیحدہ ہے، لیکن حضرت ابو طالب کی اولاد کا کردار اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں
کہ حضرت ابو طالب کی کیا اولاد میں نہ تھے علی؟ علی نے تیرے دین کے لیے کیا کیا؟ اور یہ ساری تربیت حضرت ابو طالب کی تھی. اور بالآخر وہ ریش جو عبد الرحمن ابن ملجم کے تلوار سے خونین ہوئی اور جس سے خون ٹپکا، وہ علی علیہ السلام کی ریش تھی. وہ وقت کتنا سخت تھا جب حضرت امیر المومنین کو بیٹے اٹھا کر مسجد سے گھر لا رہے تھے، اور حالت یہ تھی چل کے گئے تھے علی علیہ السلام. مسجد میں خود چل کے گئے تھے، اذان بھی خود دی تھی، سارا کام خود کیا تھا، لیکن جب واپس آئے تو پیدل چل کے نہیں آ سکے، بیٹوں نے اٹھایا. اتنی سخت زہر اس تلوار میں تھی کہ حضرت امیر المومنین اپنے آپ کو قدموں پہ چلا نہ سکے، بلکہ زخمی حالت میں ہاتھوں پہ اٹھا کے لائے گئے. اور اللہ جانے وہ وقت کتنا سخت ہوگا جب دروازے سے باہر بیٹیاں تو نکل نہ سکتی تھیں، بیٹیاں تو باہر آ نہ سکتی تھیں. زینب بھی اندر کھڑی تھی، کلثوم بھی اندر کھڑی تھیں، ساری بیٹیاں اندر تھیں. باہر آواز آ رہی تھی قتل امیر المومنین، واللہ تہدمت ارکان الہدی، ہدایت کا ستون گر گیا، علی مارے گئے، امیر المومنین کو شہید کر دیا. یہ جبریل کی آواز تھی جو کہ مسجد کوفہ سے آ رہی تھی. لیکن جب میں آپ سے اتنا پوچھتا ہوں، جب دروازے کے اندر امیر المومنین کو زخمی حالت میں امام حسن اور امام حسین اٹھا کے لائے ہوں گے، اور بیٹیوں نے دیکھا ہوگا، زینب و کلثوم نے دیکھا ہوگا، تو بتاؤ ان کے جگر نازنین پہ کیا اثر ہوا ہوگا. آئیے ذرا غور کیجئے. اور یہی وجہ ہے کہ کتنی عظیم بیویاں ہیں، وہ باپ کے قتل کا اعلان ہو رہا ہے اور بیویاں اپنے دروازے سے قدم باہر نہیں نکال رہی ہیں، گھر سے باہر نہیں آ رہی ہے. اور یہی آپ سنتے ہیں کہ جب حضرت امیر المومنین اپنے دروازے کے قریب پہنچے تو حضرت امیر المومنین نے کہا ان رونے والوں سے کہو میرے دروازے سے دور ہو جائے، میرے دروازے سے دور ہو جائے. کیوں؟ میں زخمی ہوں، میری بیٹیاں میرے حال کو دیکھیں گی تو اندر وہ رونا شروع کریں گی، تو ان کے رونے کی آواز میرے ماننے والوں کے کانوں پہ نہ پڑے، ان کے رونے کی آواز میرے اپنے غلاموں اور مومنوں کے کانوں پہ نہ پڑے. میں یہی جملہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. ہاں میرے مولا علی، جن بیٹیوں کی رونے کی آواز آپ اپنے غلاموں اور مومنوں کے کانوں پہ نہیں پڑنے دیتے تھے، اللہ جانے وہ وقت کتنا سخت تھا جب بازار کوفہ تھا، بازار شام تھا، یہی زینب کبریٰ تھی، یہی ام کلثوم تھیں، اور میں اپنے بھائی مرا کے شہید کرا کے رسیوں میں جکڑی ہوئی، سر پہ چادر نہ تھی، ان کو بازاروں میں لایا گیا، درباروں میں گھمایا گیا. اے مولا علی، آپ تو مومنوں کے کانوں پر بھی اپنی بیٹیوں کی رونے کی آواز برداشت نہیں کرتے تھے. اللہ جانے اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب کہ ظالموں نے بازاروں میں حضرت امیر المومنین کا یہ حال کیا، اور حضرت زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو وہاں رونا سکھایا. اور بالآخر نوبت کہاں تک پہنچی کہ یزید جیسا بدبخت تھا اور سامنے علی کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی. یزید جیسے شمر جیسے ملائن تھے، اور زہرا جائیاں رسیوں میں بندھی ہوئی تھیں، سروں پہ چادریں نہ تھیں، اور پوچھتا تھا وہ ابن زیاد ملعون من حاضہی من وراء الاماء، یہ کنیزوں کو پیچھے کون کھڑی ہوئی ہے. اور جب کوئی جواب کنیز نے نہ دیا، 2 مرتبہ تو پوچھا گیا، جب تیسری مرتبہ اس خبیث نے پوچھا تو آواز دے کے کنیز نے کہا حاضہی زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ. اے اللہ، تجھے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرما، اور جن مومنین نے یہ انتظام کیا ہے
ان کے انتظامات کو شرف قبولیت نصیب فرما، حاجت مندان جو حاجات لائے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، اور اس سلسلہ عزاداری کو قائم اور دائم فرما۔ آخر دعوانا